اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے ساتھ جو انجام پایا 3 سال تک پورا ٹوٹل مکمل سوشل بائیکاٹ، جس میں نہ آپ جو نا وہاں پر آپ کو ایک آئسولیٹ کر دیا گیا، ایک گھاٹی جو نا ویلی ہوتا ہے، شعب کے معنی شعبۃ یعنی ویلی جس کو کہتا ہے آج ہم گھاٹی اس کو اردو میں کہتے ہیں، تو وہاں پر حضرت ابو طالب، حضرت سیدنا ابو طالب، میں یہاں پر ایک بات یہ بھی بولوں کہ لوگ جو ہے نا حضرت ابو طالب کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں، آپ جو ہے نا ان کے ایمان کے بارے میں کیا ہے ہم کو اس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا جو معاملہ، آپ کا جو کردار اور آپ جو آپ نے قربانیاں آقا کے جو عطا فرمائی، کم از کم ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں حضرت سیدنا ابو طالب۔ آپ یہ کہیے، آپ باقی کے جو چیزیں ہم کہتے ہیں آپ کہیے نہ کہیے، ہم اس میں بحث میں نہیں جانا چاہتے، ہم سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ جو اچھائی کا برتاؤ کرے، جیسے آج امبیڈکر ہے، ہم جو ان کا نام ادب سے نہیں لیتے، کیونکہ اس وجہ سے لیتے ہیں کہ انہوں نے جو نا ملک کے ساتھ اور جو نا قوموں کے ساتھ کچھ کیا ہے، یہ جب یہ پورے اسلام پر انہوں کے احسانات ہے، آقا کے ساتھ جو ان کا جو نا تعامل اور جو برتاؤ رہا، اس کی جو نا اس کو سپاس پیش کرتے ہوئے اس کے احترام میں ہم یہ فرمائے۔ تو حضرت سیدنا ابو طالب جو نا یہ 7 سے 10 تک، اور پھر حضرت سیدتنا ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ یہ پورے جو ہے نا تقریباً بنو ہاشم کا پورا قبیلہ وہاں پر گھاٹی میں بند رہا، پورا کسی قسم نہ ان کے اناج آ سکتا تھا، نہ پانی آ سکتا تھا، نہ ان سے کوئی تعلقات قائم کیا جا سکتے تھے، نہ کوئی شادی وغیرہ بیاہ کر سکتے تھے، نہ ان سے کسی قسم کی کوئی روابط، کوئی جو ہے نا نہ بزنس نہ سوشل نہ کسی قسم کے، اور نہ لین دین، اور نہ یہاں تک کہ وہاں پر کوئی چیز بھی نہیں آ سکتی تھی۔ تو بتلائیے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، کس کے لیے انجام دیا آقا نے؟ کس کے لیے 3 سال پورے، جس کو شعب ابو طالب کہا جاتا ہے، کوئی چیز نہیں آئی، اور یہ کب تک رہا؟ 10ویں بعثت کے 10 والے، ابھی آپ جو ہے نا مدینہ منورہ ہجرت نہیں فرمائے، وہاں تک 10 تک آپ 13ویں سال آپ ہجرت فرمائیے، 10ویں بعثت کے 10ویں سال تک یہ کیفیت رہی، جس کی وجہ سے آپ ہر قسم کے جو ہے نا تکالیف برداشت کیے، بلکہ روایتوں میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درخت کے چھال آپ جو ہے نا نوش فرمائے، درخت کے چھال نوش فرمائے۔ آپ بتلائیے، اگر آپ دعا فرما دے تو وہ تو جانتے ہی ہیں کہ جنت سے ہر وقت جو ہے نا غذائے اور بہترین جو ہے نا دسترخوان اور آ سکتے تھے، لیکن آقا نے فطری طور پر اسلام کو انتخاب فرمایا، اور یہ بتلایا کہ ہر کسی ماحول میں اسلام کے معاملات کو اپنایا جا سکتا ہے، اور اسلام کے جتنے بھی سرگرمیاں ہیں اس کو اس دنیا میں فطری طور پر انجام دیا جا سکتا ہے۔ آپ ملاحظہ فرما لیجئے، تاریخ کی روشنی میں آپ کو تمام چیزیں محسوس ہو جائیں گی۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ 3 سال تک یہ سوشل بائیکاٹ کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد جب باہر تشریف لائے، بعثت کے 10ویں سال یہ شعب ابو طالب کا جو ہے نا یہ ختم ہوا، اس کا بھی ایک جو ہے نا بڑا قصہ ہے، اس میں بھی طویل ہے کہ اس کو کعبۃ اللہ پر یہ جو ہے نا کفاران قریش ایک جو ہے نا یہ لکھ کر، ایک یوں سمجھے کہ ایک اعلان جو ہے نا ایک سرکولر لکھ کر کعبۃ اللہ شریف پر لٹکا دیا کہ ان کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ تو 3 سال کے عرصے میں جو ہے نا وہ دیمک بھی اس کو کھا گئی۔ اس کے بعد وہاں کے چند جو ہے نا جو سربراہ جو لوگ ہیں وہ انہوں نے غیرت ہوئی، کہا کہ کیا کیے ہیں، یہاں تک کہ تمہارا وہ کاغذ بھی باقی نہیں رہا، دیمک کھا گئی، اس کو ختم کرو۔ بتاؤ، جب وہ جو ہے نا وہ پریشان ہو کر جو ہے نا اس کو ختم کیا، جیسے ہی آپ وہاں سے باہر تشریف لائے تو حضرت سیدنا ابو طالب پہلے، پھر اس کے بعد حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے آپ کوچ کر گئی۔ تو آپ اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے عام الحزن۔ عام الحزن کا مطلب ہے کہ رنج کا سال۔ آپ بتائیے کہ حضرت سیدنا ابو طالب باہر سے ہر طرح کی آپ کا تعاون فرماتے، آپ کی سرپرستی فرماتے، اور جو ہے نا آپ کی وجہ سے کفاران قریش کو ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آپ پر حملہ کریں یا آپ کو تکلیف پہنچائے، باوجود اس کے کہ ہر قسم کے تکالیف پہنچاتے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا حضرت سیدنا ابو طالب کے موجودگی سے اب وہاں پر آپ پر جو ہے نا بڑے جو ہے نا اس طرح کے حملے یا تکالیف نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اور اندرونی طور پر گھریلو ماحول میں حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کو جو ہے نا اطمینان ہوتا۔ تو یہ دونوں حضرات بھی بیک وقت جو بتلایا جاتا ہے کہ 70 دنوں کے فاصلے سے آپ جو ہے نا اس دنیا سے دونوں حضرات تشریف لے گئے، جس پر آقا پر بڑے نفسیاتی طور پر اور جو ہے نا ظاہری طور پر بھی اس کو جو ہے نا اس کا اثر دیکھا جانے لگا، لیکن آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر بھی خاموش نہ رہے۔ یہاں پر 2 واقعات آئے۔ اس کے بعد وہاں سے تشریف لانے کے بعد آپ جو ہے نا حضرت سیدتنا سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی
تعالیٰ عنہ سے آپ جو ہے نا نکاح فرمائے، اور اس کے پھر اسی سال حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی عقد فرمائے۔ اس کے بعد آپ یہاں سے شوال کے مہینے میں 11ویں سال آپ جو یا 10ویں سال اسی سال میں آپ جو ہے نا طائف کا سفر فرمایا۔ یہ مکہ مکرمہ کی حیات مبارکہ کے وجہ سے تمام واقعات تمام جو ہے نا سخت آزمائش اور تکالیف سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایسے دو واقعات ہیں جن کی جو ہے نا تاریخ میں کوئی نظیر کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایک ہے شعب ابو طالب جو سوشل بائیکاٹ ہے، دوسرا جو طائف کا سفر ہے آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدتنا زید بن حارثہ جو آپ کے لے پالک صاحبزادے تھے ان کو اپنے ساتھ لے کر طائف کا سفر فرماتے ہیں، اور مکہ مکرمہ سے طائف کا 60 میل کا سفر آپ تنہا پیدل فرماتے ہیں۔ 60 میل کا سفر پیدل فرماتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف یہ اسلام کے لیے اور کسی غرض سے نہیں، اور صرف اس وجہ سے کہ ممکن ہو یہ مکہ مکرمہ کے لوگ جو ہے نا یہ جو ہے نا اسلام کی طرف کوئی آ نہیں رہے ہیں، تو لیکن آپ نے طائف کو ایک نیا مقام سمجھا، ممکن ہو وہاں کے لوگوں کو اسلام کی توفیق ہوگی تو وہاں کا آپ سفر فرمایا۔ آپ جیسے ہی وہاں تشریف لے گئے، اور کیونکہ آپ کے والد محترمہ کے ساتھ آپ کے جو ہے نا وہاں پر جو ہے نا ان کے روابط تھے، رشتہ داریاں تھیں، تو سمجھے کہ ممکن ہو ان سے کچھ جو ہے نا اسلام کے لیے کچھ نرمی پیدا ہوگی اور وہ لوگ اسلام کو قبول کریں گے۔ لیکن جب وہاں تشریف لے جاتے ہیں تو آپ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ وہ طائف کے جو ان کے وہاں کے سرداران تھے، پہلے تو کہا کہ تم یہاں سے نعوذ باللہ آپ نکل جاؤ، اس کے ساتھ اسی پر وہ لوگ خاموش نہیں رہے، بلکہ وہاں کے ان کے بچوں کو اور جو شریروں کو، ہر قسم کے جو ہے نا بدمعاشوں کو آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا، اور جو ہے نا آقا پر جملے کستے رہے، اور یہاں ہوا اسی پر انہوں نے جملے کسنے پر جو ہے نا اکتفا نہیں کیا، بلکہ آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کیا، اور نعوذ باللہ پتھراؤ کے نتیجے میں آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک سے خون رسنے لگا، اور اس کا اثر آپ کے جوتیوں میں ملاحظہ کیا جانے لگا۔ تو بھائیو، بزرگوں اور دوستو، آقا جب یہ آپ کی کیفیت ہوئی تو آپ حضرت سیدنا زید کو لے کر ایک جو ہے نا باغ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں پر کچھ آرام کرنا چاہتے ہیں اور سستانا چاہتے ہیں، کیونکہ کیفیت کیا ہو سکتی ہے آپ جان سکتے ہیں۔ پہلے 60 میل کا جو ہے نا یہ سفر، اور پھر آپ جو ہے نا وہاں کے ماحولیات کو آپ اپنے ذہن میں لا کر غور فرمائیے، پھر اس کے بعد وہاں کے لوگوں کا مہمان نوازی تو دور کی بات ہے، پانی تک نہیں پوچھا، کھانا پوچھنا تو بہت دور کی بات، پانی تک نہیں پیش کیا۔ تو آپ وہاں پر جب آپ تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں کے ایک صاحب پانی وغیرہ لا کر دیتے ہیں۔ ایسے ماحول میں آپ اس سفر کو، میں بہت تیزی سے میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ وقت تنگ ہے، تو آپ ملاحظہ فرمائے کہ ایسے ماحول میں آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دعا فرمائی، اللہم اشکو بثی و حزنی الیک۔ تو وہ پوری طویل دعا ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ میرے اور آپ کے جو نا، میں جب بھی پڑھتا ہوں تو مجھے ایک رونگٹے کھڑے ہو جانے کی ایک روحانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر مسلمان کو دعا پڑھنی چاہیے، اور ایسی اگر مسلمان کی زندگی میں کوئی ایسے مرحلے اور ایسی کیفیات پیدا ہو جائیں کہ وہ اس کو پریشان کر رہے ہیں، تو آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ دعائے مبارکہ کی تلاوت کرے، تو مجھے یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جیسے ہی یہ آپ کے زبان مبارک سے عطا ہوئی، ادھر سے دوسری طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ تعالیٰ کا جلال جوش میں آیا، اور حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو آپ نے پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ روانہ فرمایا، اور حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام آقا کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا رسول اللہ فرمائیے یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ انہیں حکم دیجئے یہ پورے طائف شہر کو آسمان تک اٹھائیں گے اور ان کو الٹ دیں گے، اور قیامت تک ان کی کوئی یہاں پر نسل پیدا نہیں ہوگی۔ یہ حالات کو مجھے اور آپ کے سامنے ذہن میں رکھنا چاہیے، یوں ہی نہیں بیان کریں کہ معراج شریف عطا ہو گئی، آقا کے مقامات بتلائے جا رہے، اس سے پہلے آپ مسلمانوں نے، آقا نے جو اسلام کے لیے جو خدمات انجام دی، جو ہے نا تکالیف برداشت کی، جو صعوبتیں آپ کو حاصل ہوئی، جو صعوبتوں کی بنا پر آپ جو نا یہ اسلام کی خدمت کو برابر جاری رکھا، کسی بھی لمحے آپ جو نا ابھی شعب ابی طالب سے باہر آئے، اس کے بس کچھ عرصہ بعد ہی آپ جو نا طائف کا سفر فرماتے ہیں۔ تو اس سے میں
محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان کبھی بھی کسی بھی وجہ سے مایوس نہیں ہو سکتا، اس کو مایوسی اس کے پاس پھٹکنی نہیں چاہیے۔ آپ 3 سال تک آپ شعبہ ابو طالب میں رہے، اس کے پھر فوراً بعد طائف کا سفر فرمایا، اور جو ہے نا کتنا 60 میل پیدل سفر فرمایا، کوئی سواری نہیں تھی، اور وہاں پر جو معاملہ ہوا اس پر آپ جو ہے نا ذرے برابر بھی آپ کے ساتھ شکایت نہیں ہوئی، اور نعوذ باللہ آپ تو اس دعا میں یہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اگر تیرا غصہ میرے جو نا کسی عمل پر میں تیرا غصہ نہیں ہے، تیری ناراضگی نہیں ہے، تو مجھے پھر کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، میرے کوئی ناراضگی نہیں، میرے لیے بس میں تیری ہر اس پر جو ہے نا میں راضی برضا ہوں۔ یہ آقا کے الفاظ ہے۔ آپ یہ دعا کو ملاحظہ فرمائیے اور اس کو آپ ترجمے سے پڑھیے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ طائف کا سفر کیا تھا، طائف کا سفر کیا تھا۔ اس کے بعد یہ 10ویں 11ویں سال کے 11ویں سال کے بعد آپ کو معراج شریف جو ہے نا حاصل ہوئی۔ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں، یہ مسلمان محسوس کرنا چاہیے، یہ جو معراج کا مطلب کیا ہے۔ کسی رسول یا نبی کو دنیا میں یہ دنیا کی نشو و نما سے لے کر آج تک اور قیامت تک ایسا کوئی ماحول اور موقع نہیں آ سکتا، کیونکہ آقا کو ہی عطا ہوا اور کسی کو عطا نہیں ہو سکتا۔ لیکن عطا ہونے کی وجوہات جو بزرگان دین بیان فرمائے، میں اپنے کوئی ذہن سے آپ کو عرض نہیں کر رہا ہوں، بزرگان دین یہ جو بتلایا ہے کہ معراج شریف آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ مکرمہ کی 13 سال کی آپ کی تکالیف اور صعوبتیں اور ہر قسم کے رنج اور جو جسمانی اور نفسیاتی جو تکالیف سے آپ جو نا گزرے اور اس سے جو 2-4 ہوئے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ کرم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ رہا کہ ایک دعا کے نتیجے میں اپنے حبیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقامات عطا فرمائے، عالم ملکوت کی سیر فرمائی، اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا، اور اپنے ہم کلامی سے آپ کو مشرف فرمایا۔ اور جو ہم تحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ جو تشہد جو میں اور آپ جو نماز میں ادا کرتے ہیں، جس کا پڑھنا واجب ہے، اگر نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہو سکتی، یہ اللہ تعالیٰ اور آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ یہ گفتگو ہے، یہ گفتگو ہے، یہ وہاں پر مجھے آتا ہے، اور وہ عطا کو ہم نماز میں یہ کرتے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات شریفہ ہیں، ان کا جو مقامات ہے وہ بھی وہیں سے عطا ہوئی ہیں۔ قرآن مجید تو پورا نازل ہوا یہاں پر زمین پر، لیکن یہ جو آمن الرسول سے جو آیات شریفہ 2 آیات شریفہ وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر عطا فرمایا۔ اور پھر یہ 5 نمازوں کا جو نا یہ ہم کو عطا ہوئی ہے، اصل میں 50 نماز ہیں۔ کیا ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم نمازیں تو 5 ادا کر رہے ہیں، اور ہر دن اللہ رب العزت دن اور رات کے 5 نمازوں کے بدلے 50 نمازوں کا ثواب عطا فرما رہا ہے، اور اس کو مومنین کی معراج فرمایا گیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ چند باتیں تھیں جو معراج شریف کے پس منظر میں میں عرض کرنا چاہتا تھا، تاکہ میرے نوجوانوں کو، میرے احباب کو معلوم ہو کہ معراج شریف یہ کیوں یوں ہی عطا نہیں ہوئی۔ یہ جو ہے نا، یہ ایسی قربانیوں، ایسے تکالیف، ایسی صعوبتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا، جو آج تک اسلام کے لیے ایسی کوئی قربانیاں نہیں دی گئیں۔ قربانیاں جو دی گئیں اہل بیت اطہار اور آقا کی جانب سے، تو میں آپ کے سامنے عرض کروں اور بتلاتا چلوں۔ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، صبت علیہ مصائب لو صبت علی الایام سرنا لیالیہ۔ سیدتنا فاطمہ فرما رہی ہیں کہ مجھ پر اتنی مصیبتیں آئی کہ اگر وہ مصیبتوں کو دنوں پر ڈال دیا جائے تو دن رات بن جائیں گے۔ یہ تو صاحبزادی کے الفاظ ہے، لیکن آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں، وہ میرے اور آپ کے لیے بڑے جو ہے نا کام کی باتیں ہیں۔ آپ کبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مسلمان کبھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ اگر مسلمان کو ایک بات یاد رکھی، اچھی بات ذہن میں آئی، میں آپ سے گوشے گزار کرتا ہوں، میرے سامنے میرے بزرگ حضرات بھی تشریف ہے، میری گزارش ہے کہ وہ دعا فرمائیں کہ جو ہے نا، اگر کوئی بھی مومن کو کوئی تکالیف آتی ہے اور مومن کوئی گناہگار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مومن بندے کو جو تکالیف عطا فرماتا ہے، وہ صرف اور صرف اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اس دنیا میں تکالیف عطا فرماتا ہے۔ بس اس پر میں بات کو رکھتا ہوں، انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو پھر باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ وصلی اللہ تعالی